قال المؤلف رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال المؤلف رحمه الله: الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. باب الاضاحی، یہ اضحیہ کی جمع ہے، اور مراد قربانی، یہ قربانی وہ ہے جو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں۔ جو ہدی جو قربانی ہے وہ حج کے موقع پر ذبح ہونے، یہ مکہ میں ذبح ہونے والی قربانی، خواہ وہ حاجی ذبح کرے اپنی، یا پھر وہ کوئی عام شخص اپنے شہر سے بھیج دے حاجی کے ساتھ کہ مکہ مکرمہ میں لے جا کر یہ ذبح کر دینا، اسے بھی ہدی کہتے ہیں۔ اور ویسے حج کی قربانی پر اضحیہ کا اطلاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے عید کے موقع پر، اقرنین، املحین وہ املح تھے۔ املح وہ مینڈا جس کی کھال سفید ہو اور کچھ حصے سیاہ بھی ہوں، یعنی سفیدی کے ساتھ سیاہی کی آمیزش ہو۔ جیسے ایک حدیث میں کہ آپ نے مینڈا ذبح کیا، ينظر فی سواد ویأکل فی سواد یمشی فی سواد، وہ سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں کھاتا تھا اور سیاہی میں چلتا تھا۔ اس کا معنی یہ کہ اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھی، یعنی آنکھوں میں سیاہ جو دائرے بنے ہوئے تھے، اور اس کا منہ بھی سیاہ تھا، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ بھی سیاہ تھے۔ تو یہ املہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے جو املہ تھے، اقرنین، اور ان کے خوبصورت سینگ تھے، سینگوں والے جانور، ذبحہما بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا، وسمى وکبر، اور بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور جب ذبح کیا آپ نے جانوروں کو تو اپنی ایک ٹانگ آپ نے ان کی گردن پہ رکھی، یعنی صفحۃ العنق، گردن پہ آپ نے ٹانگ رکھی تاکہ ذبح ہوتے وقت جانور تڑپے نہ، کیونکہ تڑپنے سے اس کو مزید تکلیف ہوتی اور اس کی جان دیر سے نکلتی۔ اور جب آپ نے اچھی طرح قابو کر لیا اور اس کو تڑپنے سے روکا، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور گردن اپنے قابو میں کر لی، تو اس کی جان جلدی نکلے گی۔ اور پیارے پیغمبر بڑے رحیم و شفیق تھے، اور آپ کی شفقت اور محبت نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ حیوانوں اور جانوروں کے ساتھ بھی تھی۔ ایک دفعہ پرندہ آپ نے دیکھا جو قافلے پر اڑ رہا تھا، کبھی اوپر آ رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، فرمایا من فجع ہذہ، اسے کس نے تکلیف دی ہے، یہ کیوں ہم پر منڈلا رہا ہے؟ ہوا یہ کہ ایک صحابی نے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا، اس کا بچہ اٹھا لیا۔ اب وہ پرندہ اپنے بچے کے فراق میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اڑ رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس تکلیف کو محسوس کر لیا، اور صحابی سے کہا کہ جا کر اس کو گھونسلے میں رکھو تاکہ اس کی پریشانی زائل ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے 2 بکرے ذبح کی، ایک بکرا دوسرے کے سامنے ذبح کیا، وہ دیکھ رہا تھا، فرمایا کہ ذبحتہ مرتین، تم نے یہ بکرا 2 بار ذبح کیا، ایک بار وہ ذبح ہو رہا ہے اور دوسری بار اس نے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو ڈبل تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے تاکہ یہ تڑپے نہ اور اس کی جو جان ہے وہ جلدی نکل جائے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 2 کبش آپ کیا کرتے، 2 مینڈے، یعنی مینڈا آپ کو محبوب تھا، اور وہ املحین یعنی سفید اور سیاہ رنگت والے، اقرنین اور سینگوں والے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ مانا ذبح کرنے والا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، حتیٰ کہ جانور اگر عورت ذبح کرے، عورت کا جانور ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ جناب عبد الرحمن عوف، انہوں نے جانور کی قربانی دی، اور ان کی بیٹی نے بھی۔ تو عبد الرحمن عوف نے اپنا جانور خود ذبح کیا، اور ان کی بیٹی نے اپنا جانور خود ذبح کیا اپنے ہاتھ سے۔ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مسنون ہے، مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے۔ وسمى، بسم اللہ پڑھنا، وکبر، اللہ اکبر پڑھنا، اور اپنے ہاتھوں کو گردن پہ رکھنا تاکہ تڑپنا کم سے کم ہو اور آسانی سے جان نکل جائے۔ الاملہ الاغبر، یعنی املہ کا معنی کیا اغبر، وہو الذی فیہ سواد و بیاض، یہ وہ بکرا یا مینڈا ہے جس میں سیاہ اور سفید رنگ مخلوط ہو، مکس ہو، اسے املہ کہا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔